دیکھنے میں تو فائنانشل اسٹیٹمنٹ صرف نمبرز کا کھیل لگتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی ان نمبرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا، تو یہ ایک ایسی کہانی بن جاتی ہے جس کے پیچھے اربوں کا نقصان چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی فراڈ کی تہہ تک پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کاغذ پر آمدنی بنائی جاتی ہے جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ $2 ارب، جی ہاں، $2 ارب۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں، یہ وہ رقم تھی جو مشہور زمانہ ایکویٹی فنڈنگ سکینڈل میں سمجھے ہوا میں سے بنا دی گئی تھی۔ یہ ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے کاغذ پر کی گئی ایک چھوٹی سی ہیرا پھیری حقیقی دنیا میں کتنی بڑی تباہی مچا سکتی ہے۔ اچھا، تو اس فراڈ کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک جاسوس کی طرح چلیں گے۔ ہم حساب کتاب میں گڑبڑ کی بالکل بنیادی باتوں سے شروع کریں گے، پھر فراڈ کی مختلف قسموں کا جائزہ لیں گے اور آخر میں اس خاص طریقے پر پہنچیں گے جس میں جعلی آمدنی بنائی جاتی ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ اس جھوٹ کو پکڑا کیسے جا سکتا ہے۔ تو پہلا حصہ کوکنگ دا بکس 101، یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بھئی اس کا آغاز ایک بہت ہی سیدھے سادے ارادے سے ہوتا ہے، کمپنی کو اصل سے کہیں بہتر دکھانا۔ یہ صرف اعداد و شمار کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ یہ سرمایہ کاروں، ملازمین اور عوام کو جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی کوشش ہے۔ اس کی ایک باقاعدہ تعریف ہے جو ACFE یعنی ایسوسی ایشن آف سرٹیفائیڈ فراڈ ایگزامینرز دیتی ہے، اور اس پوری تعریف میں جو سب سے اہم لفظ ہے نا، وہ ہے جان بوجھ کر۔ یہ کوئی حادثاتی غلطی نہیں ہوتی، نہیں، یہ ایک منصوبہ ہے، ایک سوچی سمجھی سازش۔ اور اب حصہ 2، فراڈ کا تجزیہ۔ اچھا، تو یہ دھوکہ دہی کام کیسے کرتی ہے؟ خوش قسمتی سے ایکسپرٹس نے اس کا ایک پورا نقشہ بنا رکھا ہے جسے ACF فراڈ ٹری کہتے ہیں۔ اسے آپ کارپوریٹ فراڈ کی دنیا کا گوگل میپ سمجھ لیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر قسم کا فراڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ تو یہ جو فراڈ ٹری ہے نا، یہ 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہے کرپشن یعنی رشوت وغیرہ، دوسری ہے اثاثوں کا غلط استعمال جیسے کمپنی کے پیسے چرانا، لیکن ہم تیسری اور سب سے خطرناک شاخ پر اپنی توجہ رکھیں گے، فراڈ پر مبنی گوشوارے، جہاں پورے کے پورے مالیاتی نظام کو ہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو نمبرز ہیں نا، یہ ایک بڑی حیران کن کہانی بتاتے ہیں۔ ملازمین کی طرف سے کی جانے والی چوری یعنی اثاثوں کا غلط استعمال سب سے عام ہے، لیکن اس سے نقصان کم ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس مالیاتی گوشواروں کا فراڈ بہت نایاب ہے، صرف 8% کیسز میں ہوتا ہے، لیکن اسے کرنے والے ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے تو نقصان لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالرز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہوتا کم ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو بہت مہلک ہوتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، فائنانشل اسٹیٹمنٹ اسکیمز۔ اب جب کہ ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ جو ایگزیکٹو لیول کا فراڈ ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، تو چلیں فراڈ ٹری کی اس شاخ کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں جھوٹ کو نمبرز کی شکل دی جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ وہ فراڈ نہیں ہے جس میں کمپنی سے کچھ چرایا جا رہا ہو، بلکہ یہ وہ فراڈ ہے جو دکھنے میں کمپنی کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ سٹاک کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچانا، بڑے بڑے بونس حاصل کرنا اور مارکیٹ کو یہ یقین دلانا کہ سب کچھ شاندار چل رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جاتا ہے؟ طریقہ بہت سیدھا ہے۔ ایک طرف اثاثوں اور آمدنی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے اور دوسری طرف واجبات اور اخراجات کو یا تو چھپا دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ، کاغذ پر ایک ایسی کمپنی جو ناقابل یقین حد تک صحت مند اور منافع بخش نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں شاید وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو۔ اور اب ہم پہنچے ہیں چوتھے حصے پر، یعنی آمدنی کی ایجاد۔ یہ فراڈ کی وہ قسم ہے جسے آپ سب سے زیادہ کہہ لیں کہ بے باک کہہ سکتے ہیں۔ یہاں صرف نمبرز کو توڑا مروڑا نہیں جاتا، بلکہ آمدنی کو مکمل طور پر ہوا میں سے ایجاد کیا جاتا ہے۔ یہ فائنینشیل فراڈ کی سب سے خالص شکل ہے۔ تو یہ کام کرتا کیسے ہے؟ اس اسکیم کی آپ کہہ لیں خوبصورتی یا بدصورتی اس کی سادگی میں ہی ہے۔ کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں، کوئی گہری چال نہیں، بس ایک ایسی سیلز ریکارڈ کر دو جو کبھی ہوئی ہی نہیں، ایک جھوٹی انٹری اور کمپنی کی آمدنی کروڑوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ پورا دھوکہ صرف 2 آسان سٹیپس میں ہو جاتا ہے۔
پہلا سٹیپ، ایک جھوٹی سیلز بناؤ، ایک اکاؤنٹنگ انٹری کرو جس سے آمدنی بڑھ جائے۔ دوسرا سٹیپ، ثبوت گھڑو، اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جعلی انوائسز اور دستاویزات تیار کر لو۔ پہلے جھوٹ بولو اور پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت بنا لو، سادہ۔ اس کی سب سے بدنام مثال ایکوٹی فنڈنگ سکینڈل ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بہت سادہ کام، انہوں نے بس جعلی انشورنس پالیسیاں بنانا شروع کر دیں۔ 7 سال بعد جب پردہ فاش ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی $3 ارب کی ریسیویبلز میں سے $2 ارب بالکل جعلی تھے، صرف کاغذ پر۔ اور آخر میں حصہ 5، اس جھوٹ کو پکڑیں کیسے؟ اب جب کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فراڈ ہوتا کیسے ہے، تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بھائی اسے پہچانا کیسے جائے؟ یہاں کچھ ایسی خطرے کی گھنٹیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ نمبرز کے پیچھے کی حقیقت نظر آ سکے۔ تو سب سے بڑی، سب سے واضح نشانی کیا ہے؟ یہ بہت ہی سادہ سی بات ہے۔ کمپنی اپنی رپورٹس میں تو شاندار منافع دکھا رہی ہے، لیکن اس کا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا ہے۔ آمدنی اور منافع بڑھ رہے ہیں، لیکن آپریشن سے کوئی کیش نہیں آ رہا۔ سادہ سا سوال، اگر منافع ہو رہا ہے تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا، کچھ اور بھی نشانیاں ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے، جیسے کہ کیا کمپنی کی وصولیاں، یعنی وہ پیسہ جو اسے کسٹمر سے لینا ہے، اس کی سیلز سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں؟ کیا کمپنی سال کے بالکل آخر میں بہت سی بڑی اور پیچیدہ ڈیلز کر رہی ہیں؟ یہ سب اس بات کی علامات ہو سکتی ہیں کہ منافع کو مصنوعی طور پر بڑھایا جا رہا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، جب کوئی ایسی کمپنی نظر آئے جس کے منافع ناقابل یقین حد تک اچھے لگ رہے ہوں، تو کیا یہ واقعی کوئی زبردست بزنس کا کمال ہے یا صرف ایک بہت اچھی طرح سے بنائی گئی کہانی؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر انویسٹر کو، ہر ملازم کو اور سچ پوچھے تو ہر باخبر شہری کو پوچھنا چاہیے۔